نہ ہو اس قاسم پاک سے لوٹ لو کچھ لوٹنے کا۔ تو آپ نے فوراً بیر رومی جو ہے وہ خرید کے اس کو اب بیر عثمان کہتے ہیں۔ ہمیں زیارت نہیں کرنے دی اس دفعہ کیونکہ اس کے آگے انہوں نے باڑ لگا دی، ورنہ جب ہم شروع 95 میں گئے تھے نا تو ہم نے دیکھ لیا تھا، اس وقت کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، اس وقت اب بھی ٹیوب ویل لگا دیا ہے، اس وقت بھی اس کنویں میں ٹیوب ویل لگا دیا تھا، تو وہاں پہ کھیتی ہے اب۔ تو وہ اسی طرح ایک دفعہ قحط پڑ جاتا ہے مدینہ پاک میں، تو حضرت عثمان ذو النورین کے اتنے اونٹ گلے کے آ رہے ہیں کہ پہلا اونٹ مدینہ پاک میں پہنچتا اور آخری اونٹ شام میں۔ اندازہ کرو جو اللہ کے راہ پہ خرچتا ہے لوگوں کس طرح پھر اللہ نوازتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اوپر سے ہی کوئی خزانہ کھلا ہوا ہے کہ لدے ہوئے اونٹ جو ہیں وہ زمین پہ اتارے جا رہے ہیں۔ کتنا فاصلہ ہوگا، ہزاروں میلوں میں ہوگا۔ تو آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا دام لوگے تو میں نے 10 گنا منافع لوں گا۔ سارے حیران کہ اتنے پاک نیک صحابی ہو گئے اتنا مہنگا بیچنے، کہتے ہیں 10 گنا لوں گا، بس کم لوں گا ہی نہیں۔ جیسے ہی پہلا اونٹ پہنچا تو اعلان گونجتا ہے حضرت عثمان ذو النورین اللہ کے راستے پہ غلہ بانٹ رہے ہیں، آؤ جس جس کو ضرورت ہے لے جاؤ۔ سب لوگ پوچھ رہے ہیں آپ تو اتنا منافع مانگ رہے تھے، 10 گنا ہی مانگا تھا، اب اللہ پاک کے راہ پہ خرچ کروں گا تو 10 گنا نہیں ملے گا تو اور کتنا ملے گا؟ سارے حیران رہ گئے کہ واقعی 10 گنا ہی ملے گا۔ حضرت عثمان ذو النورین حیا کے پیکر، سخاوت اتنی کی کہ سخاوت کو بقا بخش دی۔ سخاوت کا جب بھی نام آئے گا نا اس وقت وہ حضرت عثمان ذو النورین کا تصور ابھرے گا کہ سخاوت ہے تو بس حضرت عثمان ذو النورین کے ساتھ رہے گی، حیا ہے تو حضرت عثمان ذو النورین سے۔ حیا نے خود حیا کا روپ آپ کے اعمال سے یعنی ساری حیاتی آپ نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، اتنا یعنی حیا آپ کے بارے میں بتایا ہے، کبھی نہیں دیکھا، کبھی ہاتھ نہیں لگنے دیا کہ یہ ہاتھ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے اس لیے یہ نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح یعنی جب بھی وقت آتا ہے آپ حلیم الطبع ہیں، بہت ہی بے ضرر ہیں، کوئی غصہ نہیں آپ کو آتا ہے، حلیم طبع مٹی ہوئی شخصیت، مگر سب سے امیر ہیں اور اتنا پیار ہے آپس میں، اتنا پیار کہ کہتے ہیں مسئلے کے اوپر جب عمر فاروق سے جھگڑتے ہیں نا تو لوگ کہتے تھے آج کے بعد یہ بولیں گے نہیں، مگر جب جھگڑ کے کوئی یعنی مسئلہ ہوتا اس پہ جب آخر ہوتی تو ایسے لگتا تھا یہ لڑی کبھی نہیں، یعنی تحقیق کی خاطر اپنی رائے دیتے ہیں، ایسے کہتے جوش سے دیتے ہیں اپنی رائے، وہ انفرادی اللہ پاک نے ضرب بخشا ہے لہذا رائے دینے میں اتنا جوش ہے، مگر احترام میں اتنا پیار ہے کہ جب جدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو کبھی ایک دوسرے سے اونچا بولے ہی نہیں، اور پیار اتنا کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شادی ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے علی کوئی تیرے پاس کوئی چیز ہے کہ جس سے ولیمہ کیا جا سکتا؟ تب فرماتے ہیں آقا صحیح بات سے ایک زرہ ہے، شہنشاہ فقر صدق و صفا کے عظیم ترین اللہ سے کچھ اس کا افزانہ نہیں مانگا۔ دیکھو نا یہ ہے تعمیر، کہیں آقا صحیح صرف ایک ذرا بکتے ہیں، باتیں جاؤ پھر اس کو کسی کے پاس وہ رہن رکھ لو پیسے لے، تو آپ حضرت عثمان ذو النورین کے پاس جاتے ہیں، آپ آتے ہیں کتنے پیسے لے لیں؟ اتنے پیسے، اس سے ڈبل دے کے نا تو پھر جب لے لیے نا پھر جانے لگے کہ علی مجھ سے شادی کا تحفہ نہیں لوگے؟ یہ ذرا بھی اب تحفے ملے،
دیکھو نا پیار، اور خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ وہ پاک دل ہیں کہ ان میں کوئی ان کے تصور میں کرنا نا کہ ان کے کوئی معاذ اللہ میں لفظ ہی نہیں زبان پہ لا سکتا کہ ان کے دل پاکی کے اس معیار پہ ہیں کہ جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی لاش آ جائے۔ یہ جو کہہ بیٹھتے ہیں نا، یہ اپنی جو اندر کی خباثت ہوتی ہے نا وہ لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اپنی ہی شکل دیکھتا ہے۔ لہذا کبھی بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندوں کے بارے میں کوئی ان کی بارگاہ میں منفی بات نہ کر بیٹھے۔ دیکھو تو صحیح پیار کہ دے کے پیسے وہ زرہ رکھی، پھر کہتے ہیں علی پاک کوئی شادی کا تحفہ نہیں لیں گے؟ تو کہتے ہیں کیا تحفہ؟ کہتے ہیں یہ زرہ اب میری طرف سے شادی کا تحفہ لیں۔ خدا کی قسم آسمان بھی رشک کرتا ہوگا، جبریل امین بھی رقص کرتے ہوں گے کہ یا اللہ پاک ہم تو ایسے ہی کہہ بیٹھے تھے کہ جھگڑے کریں گے، ارے یہ تو محبت کی وہ داستانیں رقم کر رہے ہیں کہ ہمارے تصورات سے ہی بالا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوہ ہوتی ہیں یا طلاق ہوتی ہیں، بہرحال ان کا نکاح جو ہے نا ختم ہوتا ہے، تو وہ حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کریں، تو وہ کچھ ہچکچاتے ہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کچھ ہچکچاتے ہیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہچکچاتے ہیں۔ تو آپ آ کے شکایت لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری حفصہ اتنی ہی یعنی نہیں ہے کہ بھی یہ نہیں کر رہے جو عثمان ہچکچا کیوں رہے؟ عثمان لگے نہیں عمر حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر خامد ہے اور حفصہ سے بہتر عثمان کے لیے زوجہ ہے۔ وہ اپنی بیٹی میں کلثوم دے دی اور حفصہ سے خود نکاح کر عمر وہ ہچکچا نہیں رہا، مگر اللہ پاک اور فرمایا میں نے جب بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹی دی تو مجھے وحی آئی تھی کہ یہ عثمان کو وحی میں تو ایمان سے رشک کرتا ہوں ان لمحوں پہ جو لمحے انہوں نے لوٹے، وہ لمحے ساری انسانی تاریخ کے عظیم لمحے ہیں جن لمحوں میں یہ محبت کی تاریخ، یہ داستانیں جو ہیں یہ رقم ہو رہی ہیں، اور انہوں نے ایک نور کے مینار بن گئے ہیں کہ آنے والی دنیا رہتی دنیا تک جب تک کلمہ کو آئیں گے وہ ان مینار نور سے روشنی حاصل کرتے رہیں گے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے کیسی داستانیں جو تھیں وہ رقم کی تھی۔ تو میاں محمد تو یہ کہتے ہیں نا جے پریت لگا محمد جے جگتے روے کہانی، انہوں نے تو ایسی پریت لگائی ہے کہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ باقی کر گیا، وہ باقی ہو گیا ہے، ایک ایک واقعہ باقی ہو گیا ہے، ایک ایک جو وقوع ہوا ہے وہ داستان بن کے باقی رہ گیا ہے، اور وہ تاریخ اسلام کا ایسے جگمگاتا ورق ہے جو پڑھتا رہے گا اس کا سینہ روشن ہوتا رہے گا۔ اے مرد حق آگاہ، ہم آج جو مسکین بندے ہیں، ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت یافتہ ہیں ان کے کرم سے، ہم اللہ پاک کے کرم سے اس نسبت کو لیے ہوئے ہیں۔ اے مرد حق آگاہ، ہماری بھی اس بارگاہ بے کس پناہ میں اور اس بارگاہ محبوبیت میں کوئی سفارش کر دینا کہ کہیں منگتوں میں ہمارا بھی نام رہے۔ اس بارگاہ کے منگتوں میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سلسلہ پاک سے منسلک ہیں، اے بار لاؤ ان منگتوں کی لسٹ میں ہمارا بھی کہیں نام کر دینا۔ یہ جو توفیق نصیب ہوئی ہے تیری بارگاہ میں پھول رکھنے کی، یہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا ہے، مگر منگتے کرم سے تھکتے تھوڑا ہیں، وہ منگتے سوال ہی کرم کا